تو پھر تو اور تیری جماعت اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گمشتگین نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے، اپنی جماعت کے ایک ایک جوان سے کہو کہ کل مسلح ہو کر صلاح الدین سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گمشتگین کی بات سن کر ابن کرمطہ کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا، پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پایا۔ امیر، آپ بھول رہے ہیں، ہمارے معاہدے میں یہ شرط شامل نہیں تھی۔ پھر کون سی شرط تھی کہ جس کے تحت تمہیں مذہبی آزادی بخشی گئی تھی؟ گمشتگین کی آواز کچھ اور سخت ہو گئی۔ شرط یہ تھی کہ اگر صلاح الدین یا کوئی بھی دشمن حلب پر حملہ آور ہوتا ہے تو میری جماعت کا ایک ایک تندرست و توانا شخص حملہ آور کا مقابلہ کرے گا۔ ابن کرمطہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور حملہ کس کو کہتے ہیں؟ گمشتگین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ محاصرہ ہے۔ ابن کرمطہ نے بھی اسی انداز میں چال چلی۔ جب دونوں طرف سے تلواریں کھنچ جائیں اور گردنیں کٹ کر زمین پر گرنے لگیں تو میں سمجھوں گا کہ جنگ چھڑ گئی۔ ابن کرمطہ انتہائی عیار شخص تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعت کو لے کر شام چلا جائے گا، پھر والی مصر اور سلطان ملک صالح آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور انجام کار باطنیوں کو دوبارہ مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے موقع مل جائے گا۔ طویل گفتگو کے بعد گمشتگین سمجھ گیا کہ ابن کرمطہ جیسا فتنہ گر اس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ آخر گمشتگین نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ابن کرمطہ سے کھل کر بات کر لے۔ یاد رکھو کہ اگر ایک بار صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل ہو گیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ تیری جماعت، اس لیے جنگ کرنے کے بجائے زندہ رہنے کی تدبیر سوچو۔ گمشتگین کی بات سن کر ابن کرمطہ نے ایک زوردار کہکا لگایا، گورنر حلب، اب آپ سیدھے راستے پر آ گئے نا؟ میں نہیں جانتا کہ میرا مذہب کیا ہے اور تم کس عقیدے کے مالک ہو۔ دونوں فتنہ گر ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں بھی صلاح الدین سے نجات چاہتا ہوں اور تم لوگ بھی۔ بہتر یہی ہے کہ صلاح الدین کو درمیان سے ہٹا کر مصر کا اقتدار تمہاری جماعت کے حوالے کر دیا جائے، اور باقی علاقے؟ ابن کرمطہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دو شرکاء میں تجارت ہوتی ہے تو برابر کا منافع ہوتا ہے۔ گمشتگین اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو رہا تھا کہ اس نے سلطنت نوریہ کو تقسیم کر ڈالا۔ مصر اور شام تمہارا، حلب اور دمشق میرا۔ ابن کرمطہ نے یہ سودا منظور کر لیا اور اسی دن رات کے اندھیرے میں شام روانہ ہو گیا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے قتل اور سلطنت نوریہ کی تقسیم کے خفیہ معاہدے ہو رہے تھے، اور ادھر یروشلم میں شاہ اموری کی موت کے بعد ایک نیا انقلاب آ گیا تھا۔ شاہ اموری دنیا کا بدکار ترین انسان ہونے کے ساتھ ان چند صلیبیوں میں سے ایک تھا جو مسلمانوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔